سوچنے لگا کہ اگر میں اس اتنے بڑے وزیر کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ حضور نے فرمایا کہ تو میرا قرض ادا کر دے، تو کہے گا میاں جھوٹا آدمی ہے یہ، مانگنے کے بھی طریقے، آج کل مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، گھڑ لیا اس نے ایسے ہی، حضور نے فرمایا، اس کو کوئی زیارت ویارت نہیں حضور کی، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ الٹا مجھے مارے گا، جھوٹ بولتا ہے اور تو، اور حضور کا نام استعمال کرتا ہے تو اور پٹ جاؤں گا بجائے پیسے ملنے کے۔ وہ نہیں گیا، اس کی ہمت نہیں پڑی جانے کی۔ دوسری رات آ گئی، 28ویں رات آ گئی، پھر سو گیا، سویا، پھر مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور نے پھر اپنا دیدار کروایا، فرمایا کیوں گھبرا رہا ہے؟ گیا نہیں، میں نے کہا تھا، جاؤ عیسیٰ سے کہنا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے 3000 درہم ادا کر دو، وہ ادا کر دیں گے۔ کہتا میں پھر بھی خاموش رہا، اور آنکھ کھل گئی میری، سوچنے لگا کیا کروں، پھر ہمت نہیں پڑی میری، دل نے فیصلہ کیا نہیں، وہاں جائے گا تو پٹے گا، وہ وزیر ہے، وہ کہے گا یہ مانگنے کے طریقے مانگنے والوں نے نئے نئے ایجاد کر رکھے ہیں، کچھ نہیں ملا تو حضور کا نام ہی اس نے استعمال کر لیا، لہذا اس کی ہمت نہیں پڑی، اس نے کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ اللہ، روایت میں آتا جب 30 رات سویا پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کیوں نہیں جاتا عیسیٰ کے پاس؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مجھے مارے گا، وہ مجھ سے کہے گا تیرے پاس کیا نشانی ہے جو حضور نے فرمایا؟ کیوں الزام لگاتا ہے اور کیوں بہتان لگاتا ہے اور کیوں جھوٹی بات کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا؟ تو میں کیا اس کو جواب دوں گا؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ تجھ سے کہے تو کہہ دینا کہ جو تو صبح 5000 مرتبہ حضور پر درود شریف بھیجتا ہے وہ حضور سنتے ہیں تیرا درود۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ دلیل ہے، یہ نشانی، یہ دے دینا اس کو، یہ نشانی بتا دینا اس کو۔ گیا دوڑا، سوئی صبح پہنچا وہ بادشاہ کے دربار، وہ وزیر کے دربار کے اندر، بڑی مشکل سے رسائی ہوئی، اس نے بہت پیغام اہم دینا، اچھا صاحب پیغام وزیروں کو ملنا ہی مشکل ہوتا ہے، پہنچ گیا، نے کہا بھائی بولو کیا پیغام؟ اس نے کہا حضور کا پیغام لے کر آیا ہوں، نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، حضور نے فرمایا میرا قرض ادا کر دو۔ اس نے وہی بات کہی جو اس کے ذہن میں تھی، اس نے کہا میاں جھوٹے آدمی ہو، مانگنا تو ویسے ہی مانگ رہے تھے، ایسے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نشانی بتاتا ہوں، نشانی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو تو صبح 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ میں سنتا ہوں تیرا درود۔ سبحان، بس یہ سننا تھا۔ ایک عجیب وجدانی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی، ارے میرے مصطفیٰ، میرے آقا جن پر درود میں بھیجتا ہوں وہ میرا درود سنتے ہیں، وہ میرے سلام کو سنتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، اور تو واقعی بڑا خوش نصیب ہے کہ حضور نے تجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور میری خوش نصیبی ہے کہ حضور نے میرے درود و سلام کو قبول فرما لیا۔ بس انہوں نے تو سر پہ بٹھایا اس کو، اس نے کہا چل میرے ساتھ ابھی۔ اس نے بجائے 2000 کے 6000 روپے اس کے لیے 6000 درہم اس سے نکالے، اس نے کہا یہ 3000 تو اس کی ادا کر لیجو، اور یہ بقیہ تیرے بچوں کے لیے خرچے کے لیے، تو اپنا کاروبار اس سے چلائیو، اور اس کے علاوہ بھی جب تجھے ضرورت پڑ جائے میرے پاس آ جائے کرو، لے جائے کرو۔ وہ گیا جناب، جب پہنچا روایتوں میں آتا ہے آخری دن تھا، عدالت میں حاضری تھی اس کی، 30 دن پورے ہو گئے، 1 مہینہ پورا ہو گیا، اس نے جا کے 3000 اس نے کہا لاؤ بھائی پیسے کا جمع کیے؟ جج صاحب نے پوچھا جی حضور لے آیا ہوں پیسے، لا کے اس نے 3000 درہم رکھ دیا۔ حیران رہ گیا، جج بھی حیران رہ گیا، اس نے کہا کہیں سے ڈاکہ مارا یا چوری کی ہے؟ تو اتنا غریب آدمی، پھکڑ آدمی، ننگا بھوکا آدمی، 2 پیسے کی تیری آمدنی نہیں، اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے تیرے پاس؟ شک ہو گیا اس کو بھی، اس نے کہا یہ آئے کہاں سے تیرے پاس 3000 روپے؟ اس نے جو اتنا سارا واقعہ تھا وہ سارا کا سارا واقعہ جج کو سنا دیا کہ میرے آقا نے کرم فرمایا، میں درود شریف پڑھتا تھا اور حضور کی نگاہ کرم ہو گئی ہے، اور حضور نے یہ کہا تھا، اور وہاں وزیر کو کہا تھا، اس وزیر نے دیا ہے۔ جب یہ سنا تو اس جج کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا ارے درود کے صدقے میں جب اللہ نے تجھے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ تجھ پر ہو گئی ہے، تو میں خالی کیوں نہ رہوں؟ میں بھی تو حضور کا امتی ہوں، میں بھی تو حضور کی نگاہ کرم لوٹوں، میں بھی تو حضور کے کرم سے اپنے دامن کو بھروں۔ لہذا اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے تیرا قرض ادا کر دیتا ہوں، یہ پیسے لے لے اور ادا کر دے قرض۔ جج کہتا ہے یہ میں اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں تیرا قرض، یہ پیسے لے لے اور تو ادا کر دے قرض۔ جب جج نے دیا تو جو سننے والا جو کھڑا ہوا تھا مدعی قرض کا، اس نے کہا میرے بھی تو وہ نبی ہیں، میں کیوں پیچھے رہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، قرضی میں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ اتنے سارے پیسے وہ لے کر اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ درود مصطفیٰ تو دیکھیے کیا برکت ہے درود شریف کی، کہ درود پڑھنے والے کی مشکل بھی آسان ہوئی ہے،
پریشانی بھی دور ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہاں سے پتا چلی وہ یہ پتا چلی کہ جو حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پتا یہ چلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام پر نگاہ کرم بھی فرماتے ہیں، اس کی حالت اظہار کو دیکھتے بھی ہیں، اور اگر کوئی چیز مشکل کے اندر ہو تو اس کی مشکل بھی آسان فرما دیا کرتے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. یہ جتنی آپ کی امت ہے قیامت تک آنے والی، ان کی آپ گواہی دیں گے کہ انہوں نے کون کون سے اچھے کام کیے، کون کون سے برے کام کیے. اب بتائیے گواہی کوئی کب دے گا؟ اسی وقت دے گا جب دیکھا ہوگا. یہاں کسی نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جا کے وہ عدالت میں پیش ہو جائے، صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں آدمی نے قتل کیا. چھوٹتے ہی جج یہ پوچھے گا تو اس وقت موجود تھا، تو نے دیکھا ہے اس کو قتل کر دیا؟ نہیں صاحب میں نے تو دیکھا نہیں، میں تو حیدرآباد میں تھا اس وقت. جیل میں ڈال دے گا اس کو. یہ جھوٹی گواہی دینے والا اس کو جیل میں ڈالو. گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اولین کے لیے بھی آخرین کے لیے بھی، جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی، اور قیامت تک جو آنے والی امت مصطفیٰ ان سب کے لیے میں نے مصطفیٰ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. پتا چلا کہ جتنے پچھلے گزر گئے ہیں ان کے اعمال پر بھی اور قیامت تک جو آئیں گے ان کے اعمال پر بھی مصطفیٰ کی نگاہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال پر بھی مصطفیٰ کی نظر ہے. اور جب کوئی فریاد کرتا ہے حضور کو تو حضور فریاد رسی بھی فرماتے ہیں. تو درود کی ذرا برکت دیکھیے کہ کس قدر کرم کی نگاہ ہوتی ہے حضور کی. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کسی شاعر کا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی. اس قرض دار کے اوپر کیسی مشکل آ گئی، مصطفیٰ کے نام سے کیسے ٹلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. اللہ کیسی کیسی مشکلیں آسان کرتا اللہ تعالیٰ مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کے صدقے کے اندر. کیسی کوئی مشکل کے اندر کیوں نہ ہو. اور یہ تو ایک عام آدمی تھا، یہ تو ایک عام آدمی تھا. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ان کے نام کے صدقے میں، ان کے نور کے صدقے میں اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کی مشکلیں آسان فرما دی. نبیوں کی مشکلیں آسان. حضرت نوح علیہ السلام پانی کے اندر گرے ہوئے ہیں، کشتی کے اندر ہیں. ان کی کشتی کا جو پیڑا ترا ہے، جو ان کا بیڑا تر گیا، وہ کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ کے نام کے صدقے. وہ نور تھا حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی کے اندر، نور مصطفیٰ تھا جس کے صدقے میں ان کی بیڑا تر گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ باغ ہو گئی، کس کے صدقے میں؟ ان کے پشت کے اندر مصطفیٰ کا نور تھا. وہ کہا نا کسی شاعر نے، کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر. یہ جتنے انبیاء کے ساتھ واقعات ہوئے نا، کشتی نوح کا واقعہ ہوا، یا نار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم کی مشکل آسان ہوئی، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر مشکل آسان ہوئی. کیسے ہوئی؟ کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی علی، آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا.